یہ 15 نومبر سنہ 1938 کی بات ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح کی صاحبزادی دینا جناح نے نیول واڈیا نامی ایک پارسی نژاد عیسائی نوجوان سے شادی کر لی۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جناح اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر دینا جناح کو اس شادی سے باز رکھنے کی تمام کوششیں کی، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شادی میں شرکت نہ کرنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن پر گلدستہ بھیجنا نہیں بھولے۔ انہوں نے یہ گلدستہ اپنے ڈرائیور عبدالحی کے ذریعے بھیجوایا تھا۔ دینا جناح محمد علی جناح کی اکلوتی صاحبزادی تھیں۔ 1929 میں صرف 10 برس کی عمر میں وہ اپنی والدہ رتی جناح کے سائے سے محروم ہو گئی تھیں، جس کے بعد محمد علی جناح نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کے بجائے انگلستان میں سکونت اختیار کریں، چنانچہ وہ اپنی بہن فاطمہ جناح اور دینا جناح کے ساتھ لندن منتقل ہو گئے۔ محمد علی جناح نے دینا کو کانونٹ سکول میں داخل کروا دیا، مگر انہیں سنہ 1934 میں ہندوستان لوٹنا پڑا۔ ان کی واپسی سے پہلے ہی بمبے کے مسلمانوں نے انہیں اپنی زندگی کے لیے مجلس قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا تھا۔ چنانچہ واپس آتے ہی وہ سیاسی سرگرمیوں میں بری طرح مصروف ہو گئے اور ان کا اور محترمہ فاطمہ جناح کا زیادہ تر قیام دہلی میں رہنے لگا۔ سنہ 1936 میں محمد علی جناح نے دینا کو بھی ہندوستان واپس بلا لیا۔ انہوں نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر دینا کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اس کی ننیال میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ اس حوالے سے تو بڑا اچھا ثابت ہوا کہ دینا کو ایک محبت سے بھرپور فضا میسر آ گئی، مگر اس حوالے سے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک سراسر غیر اسلامی ماحول میں ڈھل گئیں۔ جب قائد اعظم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہیں سخت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے پہلے تو خود دینا کو اس روش پر چلنے سے روکنا چاہا۔ انہیں سمجھایا بجھایا، افہام و تفہیم سے کام لے کر اسے اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد انہوں نے مشہور مسلمان رہنما مولانا شوکت علی کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ دینا کو اسلام کے اصولوں اور ان کی اہمیت سے روشناس کروائیں، مگر وہ بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دینا کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ قائد اعظم کے ایک دوست جسٹس MC چھاگلا نے اپنی سوانح حیات روزز 19 دسمبر میں لکھا، جناح نے حسب معمول اپنے نادر شاہی انداز میں دینا سے کہا، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے موجود ہیں اور وہ جسے پسند کرے اسی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اس پر دینا نے جو حاضر جوابی میں اپنے باپ سے بڑھ کر تھی برجستہ کہا، ابا جان، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں موجود تھیں، اپنے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی تھی؟ دینا نے اپنی شادی کے ایک طویل عرصے بعد اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاپا نے میری بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی متانت سے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، تمہاری ممی نے بھی مجھ کو منتخب کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی سے شادی کی اجازت طلب کی تھی، جو انہوں نے بدبیب خاطر دے دی تھی۔ میں بھی تمہیں اس کی خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا، لیکن شرط ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کر لے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرط کے مطابق ہو سکے۔ پھر پاپا نے نہایت شفقت سے مجھے ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی عقائد میں ہم آہنگی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ جب میں نے مسٹر واڈیا سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے کے متعلق کہا تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے، تو میں اپنے باپ کی خواہشات کے مطابق مسٹر واڈیا سے شادی کرنے سے انکار کر دوں، مسٹر واڈیا سے شادی کر کے باپ کی ناراضی مول لے لوں۔ میں نے دل میں کہا واڈیا سے شادی کر لینی چاہیے، باپ آخر باپ ہے، چند دن مہینے ہفتے زیادہ سے زیادہ چند ماہ ناراض رہنے کے بعد خود بخود مان جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے اس ارادے سے مطلع کر دیا۔ قائد اعظم نے اپنی وصیت میں واضح طور پر اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد کے ایک حصے کا وارث قرار دیا، مگر اس کے باوجود چند برس تک وہ اپنی بیٹی سے ملنے سے گریز کرتے رہے، جبکہ دینا مسلسل کوشش کرتی رہیں کہ ان کے تعلقات ان کے والد سے دوبارہ استوار ہو جائیں۔